نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا، نماز ادا کرنا قبول فرمائیں، دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائیں۔ سامعین کرام، محرم الحرام کا عظیم مہینہ اور اس کے بعد اسی کے اندر یوم عاشوراء، یہ محرم الحرام کے مہینے کی فضائل کو میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کو رکھا کہ یہ مہینہ اور بالخصوص یوم عاشوراء نہایت ہی عظمتوں، فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، مگر محرم الحرام کے مہینے کو ہم لوگ یا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے یا تو کم علمی کی وجہ سے یا تو اس کو نحوست سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ نحوستوں والا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارا عقیدہ یہ رہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نکاح بھی نہیں کرنا ہے، کہ یہ نکاح قائم نہیں رہے گا، یا ایسی من گھڑت روایات ہم نے دماغ میں ڈال رکھی ہیں عقیدتاً۔ یا پھر اگر کچھ لوگ اس کے فضائل کو سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی شہادتوں کی وجہ سے عظیم ہے، فضیلت ہے اس کی۔ حالانکہ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی عرض کیا، اس جمعہ کو پھر دوبارہ عرض کر دے رہا ہوں کہ محرم الحرام اور بالخصوص یوم عاشوراء یہ دن عظمتوں کا حامل ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کو مزید تر عظمت حاصل ہوئی کیونکہ اس دن ان کی شہادت ہوئی۔ اور اس مہینے کو صرف اور صرف اس وجہ سے یاد رکھنا یا اس کے جو ہے علم رکھنا کہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا واقعہ جو کربلا کے اندر پیش آیا ان کے ساتھ، وہ عظیم شہادتیں ان کو حاصل ہوئی، وہ دردناک منظر تاریخ نے دیکھا، وہ دردناک منظر قیامت 10 محرم کو آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، اور اس قیامت سے پہلے قیامت عالم اسلام نے جو دیکھی ہے وہ یوم عاشوراء کے دن دیکھی ہے۔ بہرحال اس واقعے کو یا اس پورے پس منظر کو سمجھنے کے لیے انسان کا جو ہے 2 حال کے اندر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، یا تو اس واقعے کربلا کو اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس، ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کی سیرت طیبہ، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کا ایک بے انتہا مطالعہ ہونا چاہیے، یا پھر ہم اس حال کے اندر ہوں کہ ہم
اتنا شعور رکھتے ہوں دینی اعتبار سے، ہم نے اتنی دینی اعتبار سے قربانیاں دی ہوں، اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو خرچ کیا ہو، اللہ کے راستے میں یا تو ہم نے علم سیکھنے کے لیے مدارس کا رخ کیا ہو، یا تو تربیت سیکھنے کے لیے تبلیغ کا رخ کیا ہو، یا کسی شیخ کے ساتھ، پیر کامل کے ساتھ اس کی صحبت میں ہمارا رہنا ہو، نشست و برخاست رہا ہو، پھر ہم اس واقعے کو اور اس کے پس منظر کو سمجھ سکتے ہیں۔ یوں ایک دن سن لینے سے یا ایک واقعے کو سلیس اور سرسری سے پڑھ لینے سے یا سن لینے سے اس واقعے کا پس منظر ایسے جو ہے حاصل کرنا ایسے شمار ہوگا جیسے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہوا ہو اور سمندر کے کنارے پر اس کو چند مچھلیاں دکھ جائیں، یا سمندر کی وہ جو کنارے پر کھڑا رہ کر چند جو ہے میٹر کی گہرائی دیکھ لے اور وہ پھر آ کر کہے کہ میں سمندر کے اندر جو ہے اس کا ماہر ہوں۔ یہ ایسے ہوگا۔ بہرحال اس کا پس منظر بیان کرنا ایک جمعے کے بیان میں یا جمعوں کے بیان میں، خطبات میں، یہ محال سی چیز ہے۔ ہاں، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی جو ہے زندگی کا اہم وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جب ہم ان کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں وہ چیزیں حاصل ہوں گی، وہ مقصد جو ہے حاصل ہوگا، اس مقصد کا پتہ چلے گا جس مقصد کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کا جو ہے سفر کیا۔ یہ پس منظر ہمیں تب معلوم ہوگا، اس کا مقصد معلوم ہوگا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا چیز آئی دماغ میں، کیا ارادہ بنا کہ آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ سے کربلا کی جانب ہجرت کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ذہن بنانا ہوگا کہ ہم مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں۔ مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص قرآن کریم کو، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے ترجمے، اس کے مطلب اور مقصد کے ساتھ جانتا ہو، یقین رکھتا ہو، بالکل کسی آیت کے متعلق اس کا قیاس یا اس کا جو ہے اپنا ذاتی قیاس جو ہے دخل اندازی نہ قائم کر سکے۔ پھر مقلد ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہم حدیثوں کا وہ علم رکھتے ہوں، پہلے تو ہمیں حدیثوں کا مطالعہ ہو اور حدیثوں کا وہ علم ہمارے پاس موجود ہو اور اس کے اوپر یقین ہو جو ہم سے پہلے اور کئی گنا زیادہ نیک، باشعور، باعقل لوگوں نے صحیح علم حدیث کو ہمارے سامنے رکھا ہو، یعنی صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ سب جو ہے ان حدیثوں کے اوپر ہماری نظر ہو۔ مقلد ہونے سے مراد کیا ہے کہ ہم ان کے بعد پہلے متقدمین کی حدیثوں کے اوپر بھی ہمارا یقین ہو، متاخرین کی حدیثوں کے اوپر بھی ہمارا یقین ہو، حدیثوں کے اعتبار سے صحیح حدیثوں کے اوپر بھی ہمارا یقین ہو، حسن حدیثوں کے اوپر بھی ہمارا یقین ہو، اور ضعیف حدیثوں کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم ان سے بہتر ہے کہ ہم صحیح اور حسن حدیثوں کے اوپر عمل کریں گے، اور ضعیف حدیثوں کے حوالے سے ہمارا قیاس یہ نہ ہو کہ یہ حدیثیں بالکل جو ہے انکار کے قابل ہیں، ان کو جھوٹا شمار کیا جائے، کیونکہ ضعیف حدیث کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ پھر مقلد ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کے بعد ائمہ مجتہدین، علماء اور اولیاء کے متعلق ہمارا ذہن صاف ہو کہ وہ لوگ مجتہد تھے، اور مجتہد بالذات نہیں تھے بلکہ مجتہد بالقرآن، مجتہد بالحدیث تھے۔ وہ بذات خود مجتہد نہیں تھے قیاس سے، بلکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا وہ علم تھا جو ایک عام شخص کو حاصل نہیں ہے ہم میں سے۔ بہرحال یہ تقلید جب ہمیں ہوگی اس کے بعد پھر ہمیں اس پس منظر کو اور اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے گی کتب تاریخ کی، کتب حدیث کی۔ پھر ہم کتب تاریخ میں بھی ان تاریخوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان کا مطالعہ کریں جو تاریخ
مدلل ہیں، مستند ہیں، اور تاریخ کو جب ہم پڑھیں تو تاریخ کو تاریخ کے اعتبار سے پڑھیں، ہم اس تاریخ کو احکام کے نفاذ کے لیے نہ پڑھیں، کیونکہ خود امام بخاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف میں تاریخ کو لایا ہے، تاریخ کے واقعات کو لایا ہے، مگر اس سے مراد میں نے احکام اسلام کو نافذ کرنا نہیں لیا ہے، بلکہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قرآن کریم میں لکھے ہوئے قصے، تاریخی واقعات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت ہیں، کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے۔ اولی الالباب سے مراد کون ہیں؟ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، ورنہ اولو الالباب میں ہم لوگ نہیں آ سکتے۔ تو اس طریقے سے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے بھی اس قصص کو، تاریخ کو لایا ہے اس کے اندر، مگر وہ لایا ہے کس لیے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے ہمیں نتائج کا علم ہو، کہ جیسے تاریخ کے اندر واقعات پیش آئے، ان واقعات کے بعد کیا نتائج پیش آئے، جیسے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کو امام بخاری یا صحاح ستہ میں یا کتب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا کے واقعے سے صحابہ کو جو ہے یا پھر کسی ایک طبقے کو اعلیٰ، کسی ایک طبقے کو ادنا، کسی ایک طبقے کو اونچا، کسی ایک طبقے کو نیچا سمجھ لیں۔ ہاں، اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کی ہمیں ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خلافت راشدہ کو بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد کے واقعات کو مفصل طریقے سے پڑھے ہوئے ہوں، ان کا مطالعہ ہمارے پاس موجود ہو، ورنہ ڈائریکٹ ایک آدمی کربلا کے واقعے کو پڑھنے کے بعد تو وہ تو فوراً وہ شش و پنج میں بیٹھ جائے گا، یہ کیا معاملہ پیش آیا، واقعہ کربلا پیش کیوں آیا، آخر امام حسین رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا اس کربلا کے موقع پر آئے ہی کیوں، یہ جا کہاں رہے تھے، کیوں جا رہے تھے، آخر اس موقع پر اتنے سارے اہل بیت کو کیوں لیا گیا ساتھ میں، بچے یہاں کیا کر رہے تھے، اگر یہ جہاد تھا، یہ ایک جنگ تھی، یہ معرکہ آرائی ہو رہی تھی، تو یہاں بچوں کا کیا کام تھا، بچیوں کا کیا کام تھا، عورتوں کا کیا کام تھا، وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ بہرحال ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال یہ واقعہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا ہے، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جو سبائی، جو منافقین، جو خوارج موجود تھے، انہی لوگوں نے آگے چل کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کروایا، انہی لوگوں نے جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے دھوکے سے بلایا گیا کربلا کے موقع پر اور وہاں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی منافقین ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان ایک جو ہے وہ کسوٹی قائم کر رکھی ہے، کوئی جو ہے انہی لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلافت کے لیے ابھارا، اور یہی لوگ امیر معاویہ کی جو ہے چغلیاں آ کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس کیا کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں آج کے دور کے اندر بھی جو امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان میں جو ہے موازنہ کرتے ہیں، بیلنس قائم کرتے ہیں، کسوٹی میں لاتے ہیں۔ ایک طرف امیر معاویہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں، جو کہ فتح مکہ کے بعد کے جو ہے وہ صحابی ہیں، وہ امیر معاویہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نسبتاً رشتہ رکھتے ہیں، ان کا موازنہ دوسری طرف پلڑے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لایا جاتا ہے، جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ داماد رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ رابع ہیں، چہارم ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحیح احادیث کے مصداق ہیں کہ جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی وہ ہیں کہ جو مجھے اپنا دوست شمار کرتا ہے علی کو دوست شمار کرے، جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، جس کا علی دشمن ہے اس کا میں بھی دشمن ہوں۔ جو علی کو دشمن شمار کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ وہ مجھے بھی دشمن شمار کرے گا۔
یہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی لخت جگر کے رشتوں کے حوالے سے بات آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا، فرمایا نہیں، مناسب نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی حضرت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے رشتے کے لیے جو ہے پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا نہیں، مناسب نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جو ہے مالی اعتبار سے اچھے تھے، عمر رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے اچھے تھے، علی کرم اللہ وجہہ مالی اعتبار سے وہ تھے جن کے پاس نہ اپنا گھر موجود، نہ بستر موجود، نہ کپڑے موجود، نہ برتن موجود۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی جو ہے نکاح کے حوالے سے رائے پیش کی گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں کیسے جاؤں؟ وہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا گیا، عمر کو منع کر دیا گیا، میں کہاں؟ تو آپ کو فرمایا گیا نہیں، آپ جائیں، ایک مرتبہ جائیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی پہنچے نہیں تھے، آپ سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے کہ آپ فاطمہ کا رشتہ علی سے کروا دیں، اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے، یہی حکم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب تشریف فرما ہوئے، باقی صحابہ نے ادھر سے پیغام پہنچایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اے علی کس ارادے سے آنا ہوا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا پوچھنے کے بعد فرمایا رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ واپس ہو گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ میرے لیے یہ انکار ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اے علی کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا مجھے لگتا ہے انکار ہو گیا، کیوں؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس انشاءاللہ کہہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا غالباً کوئی اور صحابی، تو انہوں نے فرمایا کہ اے علی تو نہیں جانتا نبی کا انشاءاللہ اس کی ہاں ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ پڑھ دیا۔ یہ وہ علی ہیں، امیر معاویہ صرف امیر ہیں، صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی مصداق نہیں ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال تک خلافت رہے گی، 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، خلافت نبوت ختم ہو جائے گی، امریت اور ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ یعنی کہ خلیفہ نہیں ہے علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بس امیر ہیں، گورنر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہیں مستقل۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان موازنہ کرنا یہ لا علمی ہے، کم علمی ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا ان دونوں اصحاب رسول کا مرتبہ۔ علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت اوپر ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے مقابل میں بہت کم ہے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی امیر معاویہ کو کہ یا اللہ تو اسے کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے دعا دی کہ یا اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دے، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے سبب لوگوں کو ہدایت دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے امیر ہیں جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ کسریٰ کی جانب جہاد کرے گا اس لشکر کا امیر جو ہوگا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، جہنم اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے جو ہے امیر تھے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ جو شخص بحری جنگ کرے گا اس کا جو امیر ہوگا
اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتب حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔ بہرحال مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری دعائیں اور ایسی دعائیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو یہ قرینہ ثابت کرتی ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے کچھ ایسے کام ہوئے تھے جو اس زمانے کے اندر اختلاف کا سبب بنے۔ بہرحال اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت میں، ان کے مرتبے میں، ان کے مقام میں کوئی ایسا نکتہ نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہہ کر ان تمام احادیث اور قرآن کے منکر بن جائیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جتنے ہیں وہ عدل پر ہیں، انصاف پر ہیں، تم جس کی اقتداء کرو گے وہ فلاح کو پہنچ جاؤ گے، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہے۔ قرآن کریم کی 12 آیات ہیں ان کے متعلق۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حیات میں دیکھا ہو، نشست و برخاست کی ہو، آپ کے قول فعل عمل کو آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنے کانوں سے سنا ہو، اور آخر دم تک اپنے مرنے تک وہ جو ہے اسلام پر رہا ہو۔ جو مرتد ہو گئے وہ صحابی نہیں ہیں۔ جیسے کچھ لوگ، ہم اس واقعے کو آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے، تو آخری یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں کہ ہر نبی کو ایک جماعت ملی جس جماعت نے نبی کے مشن کو، مقصد کو آگے لوگوں تک پہنچایا، یہ وہ صحابہ ہیں۔ ان کی اقتداء کرنی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جیسے میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے ویسے میرے خلفاء کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔